جی ناظرین السلام علیکم، چار خبروں پر آج ہم بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ آ گیا ہے۔ اس اعلامیے میں کیا خاص باتیں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کے پی کے بشرا بی بی کے پہنچنے کے بعد کے پی کے کی سیاست کیسی ہے اور کیا تبدیلیاں آئی ہیں، بڑی ایکسکلوسیو امپورٹنٹ خبر ہے۔ تیسری خبر کہ جیل میں عمران خان کی طبیعت خراب، کیونکہ یہ ان کی بہن علیمہ خان نے بتایا ہے۔ اور جناب چوتھی خبر، نواز شریف امریکہ روانہ، اور ایک سوال ان سے کیا گیا جس کا انہوں نے بڑا بامعنی علامتی سا جواب دیا۔ اس علامت کو اگر ڈی کوڈ کریں تو پھر اس میں سے کیا نکلتا۔ ابھی سب سے پہلے تو آپ یہ کام کریں کہ جناب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ سپریم کورٹ کا اعلامیہ، اس کے بارے میں افواہیں بہت تھیں، اور افواہیں حکومت کے مخالف لوگ ہی زیادہ تر پھیلا رہے تھے۔ ان میں سے بنیادی چیزیں یہ بات تھی کہ جناب کے حکومت کا تختہ پلٹا جائے گا اور 26ویں آئینی ترمیم ختم ہو جائے گی، یا آفریدی اپنے سر سے چیف جسٹس کا تاج اتار کے جسٹس منصور علی شاہ کو دے دیں گے، اس میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کوئی بات کی جائے گی۔ تو جناب یہ آج وہ ہوا، اس کا اعلامیہ بھی جاری ہوا، کوئی ایسی بات نہیں کی گئی۔ انتہائی پروفیشنل اسٹرکٹ قسم کی وہ جو سپریم کورٹ سے آیا ہے مراسلہ، وہ انتہائی اسٹرکٹ قسم کا ہے۔ اس مراسلے میں کیا ہے، اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں، یوٹیوبرز کا اب سپریم کورٹ میں داخلہ بند کر دیا۔ اس سے باہر جو جنگلہ ہے وہاں پہ بھی شاید ہی وہ کھڑے ہو سکے۔ اندر گھسنے کی تو اجازت نہیں ہے، رپورٹر گھس سکتا ہے لیکن یوٹیوبر نہیں گھس سکتا۔ تو یہ جناب صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اب اعلامیے میں کیا کہا گیا ہے؟ اعلامیہ بالکل کوئی انہوں نے نہ نواز شریف، نہ شہباز شریف، نہ فارم 47 یہ وہ کچھ نہیں ڈسکس کیا۔ انتہائی پروفیشنل انداز میں انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم نے مقدمات ختم کرنے ہیں جو سپریم کورٹ کے اوپر ہے۔ 60,000 مقدمات ہیں، اور ان میں سارے مقدمات یہ نہیں ہیں کہ وزیر اعظم کون بنے گا، ووٹنگ صحیح ہوئی، الیکشن کمیشن، عام آدمی کے مقدمات ہیں، جائیداد کے جھگڑے ہیں، قتل کے مقدمے ہیں، اختلافات ہیں یا کارپوریٹ ایشوز ہیں، وہ سالویبل ہیں اور سالو ہونے چاہیے۔ اور پاکستان کی عدلیہ جو 139واں نمبر ہے، اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ مسئلے حل کریں عام آدمی کے۔ تو یہ جو اجلاس تھا فل کورٹ کا، اسی کے اوپر فوکس تھا۔ اور منصور علی شاہ صاحب نے ایک دفعہ پلان بنایا تھا کہ پینڈنگ کیسز کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو بڑی اس کے لیے اب انہوں نے 3 سٹیجز کا پلان دیا ہے۔ پہلا مہینے کا پلان، 3 مہینے کا پلان، 6 مہینے کا پلان۔ اس میں سے پہلے مہینے کا پلان اڈاپٹ کر لیا گیا ہے۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ کی تجویز تھی اور اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ مقدمات کو جلدی جلدی نپٹایا جائے گا، اور یہ جو ہے نا عام آدمیوں کے مقدمات ہیں۔ آئینی عدالت کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی، کوئی ایسا بینچ کے حوالے سے کوئی ایسے ریمارکس نہیں چلے جو کہ ٹکر بن رہے ہو۔ جو افتخار چودھری کے زمانے سے عادت پڑ گئی ہوئی ہے میڈیا کی، بالکل خاموشی سے اجلاس ہوا، یوٹیوبر سے معاملات پڑے رہے، اور جناب نہ حکومت کے خلاف نہ پی ٹی آئی کے حق میں کوئی ایسی بات نہیں، پروفیشنل سی بات ہوئی۔ ہمارے پاس بہت زیادہ مقدمات ہیں، ہم نے ان مقدمات کو ختم کرنا ہے۔ پہلے 1 مہینے میں ہم اتنے کریں گے، دوسرے مہینے 3 مہینے میں اتنے، اور 6 مہینے میں اتنے، ہم اتنی تیزی سے چیزوں کو ختم کریں گے۔ اور اگر یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اگر یہ 60,000 مقدمات اپنے ٹینیور میں ختم کر لیتے ہیں تو پاکستان کی عدلیہ کے لیے اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں دوسری خبر۔ دوسری خبر بڑی ایکسکلوسیو خبر ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ بشرا بی بی پشاور چلی گئی ہیں، عمران خان کی اہلیہ کی ضمانت ہوئی، وہ پشاور چلی گئی ہیں۔ وہاں پر علی امین گنڈا پور بڑے خوش ہوئے ان کے آنے سے شروع میں، اس لیے کہ علی امین گنڈا پور پر ایک ٹیگ لگ گیا تھا۔ پچھلے دھرنے میں وہ اچانک غائب ہو گئے، کارکنوں کو چھوڑ کے فرار، پھر اس کے بعد اچانک طلوع ہوئے کے پی کے اسمبلی میں، اور وہاں جا کر انہوں نے ایک زوردار تقریر کی، لیکن ان کا امپیکٹ ختم ہو گیا تھا۔ تو بشرا بی بی جب وہاں گئیں تو ان کو انڈورسمنٹ ملی ہے اور ان کو سہارا ہوا ہے کہ سارے ان کو ٹاؤٹ نہیں سمجھتے۔ لیکن معاملات جو ہے نا وہ
طاقت کے ہوتے ہیں، اس کے اندر طاقت کے معاملات میں کوئی پارٹی شارٹی نہیں ہوتی. ہر بڑے آدمی کا ایک رائٹ ہینڈ ہوتا ہے اور وہ سارے امپورٹنٹ فیصلے اس رائٹ ہینڈ بندے کے تھرو کرتا ہے. اس میں ایک تو جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کے رائٹ ہینڈ مین ہیں ان کے بھائی فیصل امین گنڈا پور، جن کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں کہ پوسٹنگ، تبادلے، کس کو کون سا پروجیکٹ دینا ہے، ترقیاتی منصوبوں کے لیے کتنے فنڈ دینے ہیں، کہاں پر توجہ دینی ہے، کس سیکٹر کو اگنور کرنا ہے، یہ سب کچھ فیصل امین گنڈا پور کا ہے. اچھا، بشریٰ بی بی کے جانے کے ایک دو دن کے بعد سے علی امین اتنے پریشان نہیں ہیں، لیکن فیصل امین تھوڑے سے پریشان ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ طاقت کا توازن بگڑا ہے. پہلے تو وہ اکیلے تھے نا، جو مرضی کرتے پھرے. اب بشریٰ بی بی نے بھی آہستہ آہستہ انٹرفیئرنس کرنا شروع کر دیے. شنید ہے یہ، اور وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے. اچھا، ان کے لیے انہیں رائٹ ہینڈ پرسن کوئی درکار تھا. تب سنا ہے کہ وہ رائٹ ہینڈ پرسن جو تیار ہو رہا ہے، جیسے فرح گوگی تھی پنجاب میں، وہ رائٹ ہینڈ پرسن مشال یوسفزئی تیار ہو گئی. اور جو جاننے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مشال یوسفزئی نے کسی حالیہ میٹنگ میں، اجلاس میں شرکت نہیں کی. ان کا سارا فوکس بشریٰ بی بی کی خدمت کے اوپر ہے اور وہ ان کے سامنے اپنے نمبر زیادہ بنا رہی ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ وہ فیوچر میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کریں گی. لیکن یہ کے پی کے میں یہ تھوڑے عرصے تک جھگڑا ہونا ہے اور کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے یہ علی امین گنڈا پور بشریٰ بی بی کے بارے میں پریس کانفرنس اور بشریٰ بی بی علی امین گنڈا پور کے بارے میں پریس کانفرنس کر رہے ہوں. یہ بڑی ایکسکلوسیو خبر تھی. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی طبیعت کچھ ناساز ہے اور اس حوالے سے علیمہ خان نے بتایا. اچھا، پہلے عمران خان کو کافی دنوں تک کسی سے ملنے ہی نہیں دیا اور ان کے پاس جو ٹی وی ہے وہ پی ٹی وی ہے، تو ظاہر ہے وہاں سے تو عمران خان کے لیے تو آج کل خیر کی خبر نہیں آ سکتی. وہ اسٹیٹ اون ٹی وی ہے. تو جناب وہاں پر عمران خان کی طبیعت خراب ہو گئی. آج بڑے دنوں کے بعد علیمہ خان ملی، انہوں نے یہ بات بتائی. حالانکہ عمران خان بہت ہیلدی فوڈ کھا رہے ہیں، چیا سیڈز بھی ہیں، اس کے اندر چقندر کا جوس بھی ہے، دیسی مرغی، دیسی بکرے کا گوشت، فروٹ، اور یہ سب کچھ ان کے لیے ہے. لیکن ان کے پاس جو ہے وہ ان کو وامٹنگ شروع ہو گئی ہے. اور ساتھ ہی علیمہ خان نے بتایا کہ ان کے کمرے کی بجلی کاٹ دی گئی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی قیدی کے ساتھ، اور یہ بری خبر ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ہو رہا ہے. لیکن ایک حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک بات سمجھ آ گئی کہ کسی بھی سٹیج پر اگر ملک میں وہ امن و سکون چاہتے ہیں تو عمران خان کو نہ بولنے دیں. آپ نے دیکھا روز عمران خان نے خطاب کرتے تھے اور خطاب کے بعد ملک میں ہنگامے شروع ہو جاتے تھے، صحافیوں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے تھے. تو اب وہ سلسلہ بند ہو گیا. اب جناب معاملات کہیں اور چلے گئے ہیں اور اب آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی طبیعت بھی خراب ہوئی اور یہ بڑے دنوں کے بعد پتہ چلا. آخری خبر جناب، وہ نواز شریف صاحب پہلے دبئی گئے، دبئی سے امریکہ لندن گئے، اور لندن میں جو ہوا نا وہ مطلب بڑی خلازت ہے یار، کہ کیسا دور آ گیا ہے. کسی بھی بڑے آدمی کو آپ گالی دے کے بھاگ جائیں اور کہے کہ یہ بڑی خبر ہے. کسی بھی بڑے آدمی کے خلاف کوئی رقیق جملہ کہیں اور کہے یہ بڑی صحافت ہے، تو یہ انتہائی احمقانہ سا دور ہے. لیکن وہ شایان جو ہے نا، اس کو 3 دن کی نوکری ملی ہے، بڑے دنوں سے فارغ تھا، تو اس نے اپنی نوکری میں حلال کیا، باقی تو اس نے کچھ حلال نہیں کیا. تو اچھا خیر، میاں صاحب امریکہ جا رہے ہیں، اور امریکہ جانے سے پہلے کسی نے ان سے سوال پوچھا کہ میاں صاحب آپ امریکہ جا رہے ہیں تو ذرا اس سے جانے سے پہلے یہ بتا دیں کہ آپ 4تھی دفعہ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے. تو نواز شریف نے انہیں کہا کہ امریکہ جانے سے پہلے یہ سوال پوچھنا ضروری تھا. اس کو ڈوئی کوڈ کرے نا تو اس کا مطلب یہ بھی لگتا ہے کہ نواز شریف یہ امپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ جو ان کے وزیر اعظم نہ بننے میں لوکل پالیٹکس کے علاوہ انٹرنیشنل پلیئر بھی شامل تھے، اور امریکہ جیسی قوتیں جن کے خلاف عمران خان نے بظاہر نعرہ بلند کیا، عمران خان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں. 60 سینیٹر جو ہے عمران خان کے حق میں لکھ رہے ہیں. ان 60 سینیٹرز کو
بھی اگر ڈی کوڈ کیا جائے اس میں سے پتہ نہیں 25 ایسے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں، 15 ایسے ہیں جو انڈیا کے بہت زیادہ سپورٹر ہیں، 13 اس میں سے، میں نمبر غلط بتا رہا ہوں، اندازاً آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے صحیح یاد نہیں، 6 جیو ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو گیز اینڈ لیسبین کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں، کچھ اسرائیل کے حق میں بہت زیادہ ہے. تو یہ ان لوگوں نے عمران خان کے حق میں لیٹر لکھ دیا ہے. اب اس پہ میں کیا کہوں، آپ خود سمجھدار ہیں، لیکن نواز شریف صاحب ایک میسج دے گئے ہیں کہ ایبسلوٹلی ناٹ کا نعرہ اصل میں عمران خان نے نہیں، نواز شریف نے لگایا تھا. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.